تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرط یہ کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ گزشتہ آیات میں بتایا تھا کہ بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، ساتھ یہ بھی فرمایا تھا الا ما یتلی علیکم، کہ ان حلال جانوروں میں جو جانور حرام ہیں وہ تمہیں بتا دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس آیت میں ان جانوروں کا ذکر ہے جو زندہ ہونے کی صورت میں شرعی طریقے پر ذبح کر لیے جائیں تو ان کا کھانا حلال ہو جاتا ہے، لیکن جب ان میں بعض ایسی صفات پیدا ہو گئیں جن کی وجہ سے حرمت آ گئی تو ان کا کھانا حلال نہ رہا۔ ان میں سے اول میتۃ کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ میتۃ ہر وہ جانور ہے جو شرعی طریقے پر ذبح کیے بغیر مر جائے، خواہ یوں ہی اس کی جان نکل جائے، خواہ کسی کے مار دینے سے مر جائے۔ آیت بالا میں جن چیزوں کی حرمت مذکور ہے ان میں دوسرے نمبر پر الدم یعنی خون کا ذکر ہے۔ اس سے دم مصفوح یعنی بہتا ہوا خون مراد ہے، جس کی تصریح سورہ انعام کی آیت میں کر دی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت حرام ہونے کی تصریح فرمائی۔ سور کا ہر جز ناپاک اور نجس العین ہے، اس کا گوشت ہو یا چربی یا کوئی بھی جز ہو، اس کا کھانا حرام ہے اور بیچنا خریدنا بھی حرام ہے۔ چوتھی چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وما أهل به لغیر اللہ، یعنی جو جانور حلال ہو اور اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ المنخنقہ ہے۔
اگر کسی جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے اگرچہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، یا جانور گلا گھٹنے سے مر جائے، مثلا جانور کے گلے میں جو رسی بندھی ہے وہ کس جائے جس سے جانور مر جائے، تو یہ جانور حرام ہے۔ چھٹی چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ موقوذہ ہے۔ جس جانور کو لاٹھی یا پتھر وغیرہ سے مار کر ہلاک کیا جائے وہ موقوذہ ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ ساتویں چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ متردیہ ہے، یعنی وہ جانور جو کسی پہاڑ یا ٹیلے یا کسی بھی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ آٹھویں چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ نطیحہ ہے۔ جو جانور کسی تصادم سے مر گیا، مثلا دو جانوروں میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مار دیا، یا کسی جانور کو دیوار وغیرہ میں ٹکر لگی اس سے مر گیا، تو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ نویں چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ جانور ہے جس کو کوئی درندہ کھا جائے۔ شیر، بھیڑیے نے کسی جانور کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا تو اس کا کھانا بھی حرام ہے، وہ بھی مردار ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما ذبح علی النصب، جو نسک پر ذبح کیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے، یعنی جو بتوں کے آستھانوں پر اور ان کی عبادت گاہوں پر ذبح کیے جائیں وہ جانور بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ تقسیم کرو تیروں کے ذریعے۔ اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ تیروں کے ذریعے اونٹ کا گوشت تقسیم کیا کرتے تھے، یہ ان کا ایک قسم کا قمار یعنی جوا تھا۔ اس کے بعد فرمایا ذالکم فسق، یہ جو چیزیں بیان ہوئی ان کو خالق و مالک نے حرام قرار دیا ہے، اس کی خلاف ورزی فسق ہے، یعنی فرما برداری سے باہر نکل جانا ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ تمام چیزوں کی حرمت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج کافر تمہارے دین کی طرف سے نا امید ہو گئے، سو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد پھر مضمون متعلقہ حیوانات بیان فرمایا اور بھوک کی مجبوری میں ان میں سے کچھ کھانے کی اجازت فرما دی۔ آخر میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی انبیاء رسول تشریف لائے اور جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، ان میں جو احکام نازل ہوتے رہے، آج ان سب کی تکمیل کر دی گئی، احکام کی بھی تکمیل ہو گئی اور اخلاق کی بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔